جی سن میرے دل کی 30 ایپیسوڈ اس کے ریویو کے ساتھ میں حاضر۔ ہم نے دیکھا کہ جو بلال عبداللہ ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے، اور جب وہ بلال عبداللہ کا نام بتاتی ہے تو وہ اسے ہنسی میں بات کو لے جاتے ہیں۔ اور اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو 2 چیزیں بتاؤں گی۔ ایک تو وہ ایک خوبصورت ڈائلاگ وہ سننا بہت ضروری ہے، وہ کیا ہے وہ بھی بتاؤں گی اور سناؤں گی بھی، اور اس کے اوپر بات بھی کریں گے۔ اور ایک بات یہ کہ مرد کی تو بہت قسمیں ہوتی ہیں، جیسا عورتوں کی بہت قسمیں ہوتی ہیں، کہ خراب مرد کی یہ قسم اس ڈرامے میں بھی دکھائیں گے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اچھا جی، ہم نے دیکھا کہ جب بلال عبداللہ کو اپنا نام پتہ لگتا ہے ہمیشہ کے منہ سے تو وہ اس بات کو ہنسی میں اڑا دیتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا کہ جب صدف دانیہ کے گھر جاتی ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ کو اس کے پاس ہی پاتی ہے، اور وہ مزے سے اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی ہوتی ہے۔ پھر ان کا ہو جاتا ہے جھگڑا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی امی کی طرف آ رہی ہوتی ہے اور اپنی امی کو بتاتی ہے کہ میں گھر آ رہی ہوں۔ اور پھر جب وہ گھر آتی ہے تو اس کا بہت سارا سامان اس کی ماں اس کے ہاتھ میں دیکھتی ہے، تو اس کی ماما پریشان ہو جاتی ہیں، ظاہر ہے۔ دیکھیں ہم نے دیکھا کہ صدف نے اتنی جلدی فیصلہ نہیں لیا کہ وہ اس کو چھوڑ دے، یا اس کے ساتھ پہلی دفعہ میں نہیں وہ اس کے گھر پہنچ گئی دانیہ کے گھر لڑنے کے لیے، کہ وہ کیونکہ جانتی تھی کہ اس کا فرینڈ بھی تھا، وہ ایک ہی گروپ میں تھے یونیورسٹی میں۔ لیکن روزانہ کا سے جھوٹ بولنا اور ایک عرصے سے دکھا رہے ہیں کہ وہ یہی کر رہا ہے، اور 2 مہینے کا دکھایا، جیسے کہ اس نے اس سے کہا کہ 2 مہینے پہلے وہ ڈیورس لے کے پاکستان آ گئی ہے، اب وہ روزانہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب 2 مہینے سے وہ اس کے پاس جا رہے ہیں۔ تو ایک حد ایک لیول ہوتا ہے برداشت کرنے کا، تو پھر جا کے اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب اس نے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ اب وہ چابی وغیرہ دے کے گھر کی نوکرانی کو آ جاتی ہے، اور پھر اپنا سامان بھی لے آتی ہے اور ایک خط بھی چھوڑ آتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مرد کی قسم جس کو میں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں، دیکھیں یہ جو عمار کو دکھایا ہے یہ اس سے محبت کرتا ہے، اس لڑکی سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے صدف سے، ٹھیک ہے۔ جب اسے جدائی کے بارے میں سوچتا ہے تو اسے خوف ہوتا ہے اسے بچھڑ جانے کا، اور ہم نے کل یہ دیکھا بھی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ مرد کی وہ قسم ہے جب اسے کوئی دوسری عورت کسی بھی کام کے لیے بلائے گی، اب اس نے اس کو ڈرایا دھمکایا کہ میں نس کاٹوں گی، وہ تو وہ ڈر گیا، وہ اتنا ڈرا کہ وہ اس کے پاس روزانہ جانے لگ گیا۔ اس نے یہ نہیں سوچا آگے سے کہ میری بھی ایک زندگی ہے، میری ایک محبت بھی ہے، جسے میں جھوٹ بولنا وہ مجھ سے ناراض ہو سکتی ہے۔ تو مطلب یہ مرد کی وہ کمزور قسم دکھائی ہے جسے مطلب خود بھی اپنی زندگی کے بارے میں بہت سارے فیصلے وہ نہیں لے پاتے۔ کچھ لوگ مردوں کی ایک قسم ایسی بھی ہے، میں خود بھی یہ چیز آبزرو ہم بھی کرتے ہیں، میں نے بھی کی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی چلاتا ہے۔ آپ دیکھیں اس عمار کو دکھایا، اس کے پیچھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی لڑکی ہوتی ہے۔ اس نے جب وہ اس کو پسند کرتا تھا تو ہر وقت جو ان کی دوست ہے ہمیشہ اس کو جا کے بتاتا تھا، وہ اس کے لیے اس کو بتاتی تھی جا کے صدف کو کہ وہ ایسے کر رہا ہے، وہ اب ایسے کرنا چاہتا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے۔ تو وہ ایک بزدل انسان ہے، ایک ایسا بزدل بھی کہہ سکتے ہیں، ایک کمزور انسان ہے جسے خود بھی صحیح اور غلط کا نہیں پتہ، اسے ہر وقت کوئی نہ کوئی بتاتا رہے گا، اس طرح کی وہ ہے۔ جب اس لڑکی نے دانیہ نے اس کو دھمکی لگائی تو وہ ڈر گیا، اتنا ڈر گیا کہ وہ روزانہ اس کے پاس جا کے بیٹھنے لگ گیا، اس نے نہیں سوچا۔ اور اب جب کل والی ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا صدف چلی جاتی ہے اسے چھوڑ کے، تو پھر یہ اسی کے پاس پہنچ جاتا ہے رات کو، اور وہ سو رہی ہوتی ہے، اسے جگا کے جی کہ وہ اس کو اپنی تکلیف بتا رہا ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اسے ہر وقت کوئی نہ کوئی دوسری عورت گائیڈ کرے گی، اسے خود نہیں پتا کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ تو وہ قسم ہے، وہ یہ مردوں کی قسم جو ہے نا یہ بے حد کمزور ہوتی ہے، اس کی بیویاں اور اس کے بچے ہمیشہ نقصان ہی اٹھاتے ہیں۔ تو یہ مردوں کی وہ قسم ہے، اور اس کے پاس پلے کچھ بھی نہیں بچے گا کیونکہ وہ لڑکی بھی اس کو چھوڑ دے گی، مجھے یہی نظر آتا ہے اور ایسا ہی لگتا ہے، اور میرے خیال اس کے ساتھ ہونا بھی یہی چاہیے۔ اور اب دکھا رہے ہیں کہ جب اس نے اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو ہم جانتے ہیں کہ خلیل الرحمن کا ایک جملہ ہے، وہ کہتے ہوتے ہیں اکثر ڈراموں میں، لڑکی چھوڑ کے جانے کا فیصلہ کرے تو یہ مطلب نہیں کہ وہ چھوڑ کے جا رہی ہے، مطلب وہ چھوڑ کے جا چکی ہے۔ تو اب اس نے سوچ لی ہے، اور اس نے کہا بھی ہے کہ جس دن میں چھوڑ کے چلی گئی اور تم مجھے منانے کے لیے آئے تو وہ میری مطلب پھر وہ ہمیشہ کی جدائی کا ٹائم ہوگا، تو وہ نہیں آئے گی واپس۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا دانیہ بھی کے ساتھ رہتی ہے کہ نہیں، یہ دیکھیں گے۔ اور یہ کہ اب یہ اس کی محبت سے نکل گئی ہے تو اب یہ آزاد ہے، اور اس لیے وہ اینڈ پہ کہتی ہے کہ اب میں بہت ریلیکس ہوں اور اب بہت ٹھیک ہوں۔ ایئرپورٹ پہ جب اسے ملتی ہے بلال عبداللہ کو، اور اینی ویز
اس کے علاوہ یہ کہ اس بیچاری کو یہ پتہ لگ گیا ہے رمشا کو کہ بلال عبداللہ کے سامنے اس کی کوئی کہانی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو وہ ریلیکس ہے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور یہ وہ سین ہے جو میں آپ کو کہنا چاہتی تھی کہ دیکھیں ماں نے بیٹی کو بہت اچھی بات سمجھائی ہے کہ ایک پہلے مرد کو دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کیونکہ ہمارے معاشرے میں نے دیکھا ہے کہ مرد تو یہی کہتا ہے اس نے پہلی کی قدر نہیں کی تو میری بھی نہیں کرے گی، اور یہاں پہ اس کی ماں نے اس کو یہ ڈائلاگ دیا اور کہا، اور مطلب ایک اچھی نصیحت کی۔ دیکھیں پھر وہ کیا کرتی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ میں تمہیں منع نہیں کروں گی، بس یہ یاد رکھنا پہلے مرد کو کسی دوسرے مرد کے بھروسے پر مت چھوڑنا۔